ماں کے بیٹے کے انتقال کے دن تم ڈھول بجاؤ، یہ دنیا میں کسی ماں کو گوارا نہ ہوگا کہ اگر اس کا بیٹا مرا ہو، جس دن مرا ہو پڑوسی اسی دن اگر ڈھول بجا دے تو ماں لڑنے پہ آمادہ ہو جائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سامعین حضرات، جس حدیث مبارکہ کی میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، میرے پیارے آقا، ہم سب کے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات محترم، اس کا ترجمہ آپ غور کریں گے اس کے ترجمے پر تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ نانا سے نواسا ہو سکتا ہے، دادا سے ناتی ہو سکتا ہے، باپ سے بیٹا ہو سکتا ہے، مگر یہ معاملہ سمجھ میں نہیں آیا کہ نواسے سے نانا کیسے ہو جائے گا، ناتی سے دادا کیسے ہو جائے گا۔ آپ حدیث مبارکہ کے الفاظوں پہ غور کریں ذرا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، مجھ سے حسین ہے اور میں حسین سے ہوں۔ حضرات محترم، ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس لیے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا جانتے ہیں کہ ظاہری دنیا میں پردہ کرنے کے بعد میں جب میرے آقا دنیا سے چلے جائیں گے، اس کے بعد میں جو دین اسلام کی خدمت کرے گا وہ میرا نواسا حسین کرے گا۔ کربلا کے میدان میں پہنچ کر جو 72 شہید قربان کرے گا، 72 افراد کو قربان کر دے گا دین اسلام کے لیے۔ اسی لیے آقا نے فرمایا ہے کہ جو دین اسلام آج تک مسلمانوں ہم تک پہنچا ہے، جو دین اسلام آج تک ہم پر پہنچا ہے، وہ صرف امام حسین کا صدقہ ہے۔ اگر کربلا کے میدان میں میرا حسین 72 شہید پیش نہ کرتا، 72 شہید سروں کو قربان نہ کر دیتا تو آج دین اسلام ہمارے تک نہ پہنچتا ہے۔ اور ایک بات میں اور آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ جو چیز انسان کو مفت میں مل جاتی ہے، انسان اس کی ویلیو نہیں سمجھتا ہے۔ جو چیز انسان کو مفت میں مل جایا کرتی ہے، انسان اس کی قدر نہیں کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں میرے حسین نے جب ایک ایک کر کے پورے 72 لوگوں کو شہید کروا دیا ہے، اور جب باری آئی میرے امام کی کربلا کے میدان میں، حضرات محترم ذرا غور کرنے کا مقام ہے۔ آج ہم نمازوں کو چھوڑتے ہیں، آج ہم روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی فکر نہیں ہوتی ہے، ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے کتنی مصیبتوں کا سامنا کرتے ہوئے ہم تک پہنچا ہے، جو دین اسلام ہم تک پہنچا ہے کتنی مشقتوں کا سامنا کر کے ہم تک پہنچا ہے۔ میرے حسین نے کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے 72 سروں کو قربان کر دیا ہے۔ جب باری آئی امام حسین کی کربلا کے میدان میں تو تپتے ہوئے ریت پر میرے حسین نے سجدہ کیا ہے۔ رب کائنات کی بارگاہ میں اے لوگو تاریخ گواہ ہے، میرا حسین فرماتا ہے اے اللہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہے، آج بھی نماز کو ادا کر کے جا رہا ہوں۔ کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا ہے، تپتے ہوئے میدان تپتے ہوئے کربلا کے ریت پر رکھ دیا ہے۔ وہ ریت جس پر پیر نہ رکھے جاتے ہوں، وہ پیشانی جس پیشانی کو میرے آقا چوما کرتے ہیں، وہ گلا جس گلے کو میرے آقا چوما کرتے ہیں، کربلا کے میدان وہ پیاری پیشانی، وہ مقدس پیشانی تپتے ہوئے ریت پر جب امام حسین نے رکھی ہے، سوچو ذرا وہ عالم کیا ہوگا۔ حضرات محترم، میرے آقا امام حسین کے گلے کو چوما کرتے تھے، میرے آقا امام حسین کی لبوں کو چوما کرتے تھے، میرے آقا امام حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے، کیونکہ میرے آقا جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں یزیدیوں پلیدیوں نے میرے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دینا ہے، اس گلے پہ خنجر چلنا ہے، اور جس لبوں کو میرے آقا چوما کرتے تھے ان لبوں کو یزید پلید نے اپنی چھڑی سے ہلایا۔ حضرات محترم، میرے آقا نے جب امام حسین کی پیشانی کو چوما کرتے تھے اور پیار بڑی محبت سے دیکھا کرتے تھے کہ اب بھول گئے مسلمانوں دین قربان کی، دین اسلام کی قربانی کو۔ حضرات محترم، جب میرے آقا سجدے میں جایا کرتے تھے تو امام حسین میرے آقا کی پشت مبارک پر ایک مرتبہ سوار ہو گئے۔ جب تک کہ امام حسین میرے آقا کی پشت مبارک سے اٹھے نہ تھے تب تک میرے آقا نے اپنے سر کو سجدے سے نہ اٹھایا۔ آپ جانتے ہیں کتنی محبت میرے آقا حسین سے فرماتے ہیں۔ جب حسین رویا کرتے تھے کبھی کبھی تو حضرت فاطمہ کے گھر
گھر میرے آقا تشریف لے جایا کرتے تھے. ارشاد فرماتی اے فاطمہ حسین کو رونے نہ دیا کرو کہ جب حسین روتا ہے تو میرا دل دہل جاتا ہے, حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہونے لگتی ہے, مجھے تکلیف پہنچتی ہے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب امام حسین کے رونے کو میرے آقا گوارا نہیں کر سکتے ہیں, امام حسین کے رونے کو میرے آقا برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اے لوگوں ذرا غور کرو ذرا, جب کربلا کے میدان میں ایک ایک کر کے اہل بیت اطہار کے گھرانے کے لوگوں کو شہید کر دیا جاتا ہے, اس وقت میرے آقا کو کتنی تکلیف ہوگی. اور آج جو لوگ امام حسین کے نام پر 1 محرم سے لے کے 10 محرم تک جلوس نکالتے ہیں, ڈھول تاجی تازیہ نکالتے ہیں, تخت اٹھاتے ہیں, ڈھول بجاتے ہیں, پوری رات نشے میں دھت ہو کر امام حسین کے نام پر امام حسین کی محبت کا اظہار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور ڈھول بجاتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں ذرا اے لوگوں غور کرو ذرا, جب تم امام حسین سے محبت کرتے ہو, پوچھا جاتا ہے کہ امام حسین کی محبت کرتے ہو, کہاں محبت کرتے ہیں, اور اسی محبت میں ہم ڈھول بجاتے ہیں. امام حسین شہید ہوئے ہیں, ہم اس لیے نہیں بجاتے ہیں, ہم تو امام حسین شہید ہوئے اس لیے نہیں بجاتے, بلکہ ہم اس خوشی میں بجاتے ہیں کہ امام حسین نے جنگ کو جیت لیا ہے, بظاہر جنگ کو جیت لیا ہے. میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کیا تمہیں معلوم نہیں ہے امام حسین شہید ہوئے تھے کربلا کے میدان میں, اور پھر تم ڈھول تماشے بجاتے ہو. اگر تم اتنی ہی محبت امام حسین سے کرتے ہو کہ ان کی شہادت پہ تم ڈھول بجاتے ہو, تو کیا تم اپنے ماں باپ سے محبت نہیں کرتے ہو, کیا اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتے, کیا اپنی بیوی سے محبت نہیں کرتے, کیا اپنے رشتہ داروں سے محبت نہیں کرتے, کیا اپنے دادا دادی سے محبت نہیں کرتے؟ اگر تم کرتے ہو تو جس طریقے سے امام حسین کی شہادت پر تم ڈھول بجاتے ہو, اہل بیت اطہار کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہو, اون محمد کی شہادت پہ ڈھول بجاتے ہو, ان دین مجاہدین اسلام کی شہادت پہ تم ڈھول بجاتے ہو, تو جب تمہارے باپ کا انتقال ہو جائے تب تم ڈھول بجایا کرو, جب تمہاری ماں مر جائے تو تم ڈھول بجایا کرو, جب تمہارا بیٹا تمہاری اولاد میں سے کوئی مر جائے, بیٹا یا بیٹی مر جائے تب تم ڈھول بجایا کرو, تمہارے رشتہ دار میں کسی کا انتقال ہو جائے تب تم اپنی محبت کا اظہار ڈھول بجا کر کیا کرو, اور ان کا جنازہ اپنے گھر سے قبرستان تک ڈھول بجا کر لے جایا کرو. ان کی 40ویں میں تیجے 40ویں اور 20ویں اور برسی میں ان کی محبت کا اظہار کیا کرو, ڈھول بجایا کرو, اور اسی ڈھول بجا کر ان کا وصال صبا ان کے لیے کیا کرو. تو تب تو یہ تو ہوتا ہے کہ اگر محلے میں کسی کا انتقال ہو جائے, حتیٰ کہ گاؤں میں کسی کا انتقال ہو جائے, اور گاؤں میں اگر دوسری جگہ میلاد ہوتی ہو تو اس کے مائک کو بند کر دیا جاتا ہے, لاؤڈ اسپیکر کو بند کر دیا جاتا ہے, کہا جاتا ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے فلاں انسان کا انتقال ہو گیا ہے, اور ادھر تم باجا بجا رہے ہو, ادھر تم لاؤڈ اسپیکر بجا رہے ہو, اس کی آواز کو کم کر لو یا تو بند کر لو, کوئی فلاں انسان کا انتقال ہو گیا ہے. تم کیسے مسلمان ہو کہ ایک مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے اور تم ادھر باجا بجا رہے ہو, لاؤڈ اسپیکر بجا رہے ہو؟ ایک عام انسان کے انتقال پر تمام بڑے بوڑھے بزرگ, گاؤں کے بزرگ لوگ تانا کشی کرتے ہیں, تانا دیتے ہیں کہ تمہیں شرم نہیں آتی, ایک انسان کا انتقال ہو گیا ہے اور تم ڈھول بجاتے ہو. اے انسانوں, جب آپ انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے مرنے کی خبر پہنچتی ہے تو تم ڈھول بجانا بند کر دیتے ہو. تو میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, تمہارا ایمان کیسے, تمہارا دل کیسے گوارا ہو جاتا ہے؟ تمہیں ذرہ برابری شرم نہیں آتی ہے کہ امام حسین نواسہ رسول ہیں, کہ جس رسول وہ نواسہ رسول جس سے میرے نبی بے انتہا محبت فرمایا کرتے تھے, بے انتہا محبت کیا کرتے تھے, ان کی شہادت کے دن تم ڈھول بجاتے ہو. تمہارے ایمان کو کیسے گوارا ہو جاتا ہے, تمہارا دل کیسے گوارا کر دیتا ہے کہ جب باپ مر جائے ڈھول نہ بجاؤ, ماں مر جائے ڈھول نہ بجاؤ, بیٹا مر جائے ڈھول نہ بجاؤ, بیٹی مر جائے ڈھول نہ بجاؤ, دادا دادی اہل محلہ مسلمان کوئی کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, تم ڈھول نہیں بجاتے ہو تو تمہیں شرم نہیں آتی ہے؟ امام حسین کی شہادت کے دن تم ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ جب امام حسین شہید ہو گئے تم ڈھول کیوں بجاتے ہو؟ میں بتاتا ہوں کہ ڈھول کیوں بجاتے ہو, اور آخرکار تم کن لوگوں کی پیروی کرتے ہو؟ کیا تم نہیں جانتے ڈھول کس نے بجایا ہے؟ ڈھول تو یزیدیوں نے بجایا ہے, خوشیاں تو یزیدیوں نے منائی ہیں. اگر تم باقی امام حسین سے محبت کرتے ہو تو 1 محرم سے 10 محرم تک روزے رکھو, قرآن کی تلاوت کرو, میرے امام حسین کے نام سے لنگر لٹاؤ, غریبوں میں تقسیم کرو, غرباء و مساکین کی مدد کرو, مگر تم اپنی اظہار محبت تو ڈھول بجا کر کیا کرتے ہو. یہ تو باغیوں کا طریقہ ہے, یہ تو دشمنوں کا طریقہ ہے, یہ بے وفاؤں کا طریقہ ہے. اگر یہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ تم کس کی پیروی کرتے ہو تو کان کھول کے سن لو, کربلا کے میدان میں جب تمام کو شہید کر دیا گیا, میرے حسین کو شہید کر دیا گیا, اور شہید کرنے کے بعد میں جب امام حسین کا سر مبارک کو ایک نیزے پہ رکھ کے کوفہ کی سرزمین پہ گھمایا جا رہا تھا, یہ خبر ان لوگوں کے گھر والوں کو پہنچتی ہے, یعنی جو لوگ جنگ میں شہید شامل تھے, امام حسین کو شہید کیا تھا, جو لوگ امام حسین سے لڑنے آئے تھے, ان تمام کے تمام گھر والوں کو جب اس بات کی خبر ملی ہے کہ یزید کے باغیوں نے یزید کے باغیوں کو قتل کر دیا گیا ہے, یزید کے باغیوں کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے, وہ تمام کے تمام لوگ خوش ہو گئے,
اور ڈھول بجا کر اپنے لشکر والوں کا استقبال کرنے لگے. اپنی عورتیں اپنے شوہروں کا استقبال کرنے لگی کہ آج وہ دن ہے کہ یزیدی باغیوں کو ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہمارے بھائیوں نے قتل کر دیا ہے. وہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، گھی کے چراغ جلا رہے ہیں. اور جب کوفہ کی سرزمین پہ امام حسین کے سر کو لایا گیا تو آگے آگے ڈھول بج رہا تھا، پیچھے پیچھے امام حسین کے سر کو لایا گیا. تو آپ کیا تاریخ کو بھول گئے؟ اے کیسے محبت کرنے والے ہو امام حسین سے؟ میں تو سمجھ میں نہیں آتی ہے، میرے سمجھ سے پرے ہے کہ تم اپنے آپ کو غلام امام حسین کہتے ہو، محبت امام حسین کہتے ہو کہ محبت امام حسین میں یہ کام کیا کرتے ہیں. تمہیں ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا ہے کہ یہ یزیدی طریقہ ہے ڈھول بجانا، یزیدیوں کا طریقہ ہے ڈھول بجانا. اگر واقعی تم امام حسین سے محبت کرتے ہو، اے لوگوں ایک بات بتاؤ، میں تمہیں کان کھول کے سن لو. جب میرے آقا نے مکہ المنورہ میں، مدینہ المنورہ، مکہ المکرمہ میں اور مدینہ المنورہ میں دین کی تبلیغ کی ہے، میرے اللہ کے رسول نے جب دین کی تبلیغ کرنا شروع کی ہے تو تو اہل مدینہ کے کفار سب اکٹھا ہوئے. آقا کی بارگاہ میں ارشاد فرمایا، اے بیٹا محمد، ابو جہل بھی کہنے لگا اور دیگر کفار تھے، سب کہنے لگے کہ اے محمد، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مال و زر دے دیا جائے تو تمہیں مال و زر مل جائے گا. اگر تم چاہتی ہو تمہیں سرداری مل جائے تمہیں سرداری دے دی جائے گی. اگر تمہیں کسی لڑکی سے محبت پیار ہو گیا ہو تم بتا دو، اس کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، مگر اپنے دین کی تبلیغ کو بند کر دو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا، مجھے دنیا کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مجھے مال و زر کی ضرورت نہیں ہے. میں جب تک دم میں دم ہے یہ دین اسلام کی تبلیغ کرتا رہوں گا. ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. تم مجھے مال و زر دیتے ہو، اگر میں چاہوں تو ان پہاڑوں کی طرف اشارہ کر دوں، یہ سونے کے بن کر میرے دائیں بائیں چلنے لگے. مجھے مال و زر کی پرواہ نہیں ہے. اب آئیے نواسۂ رسول کی جانب. جب نواسۂ رسول کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں تو یزید پلید کہنے لگا، اے امام حسین، تمہیں دولت چاہیے دولت لے لو، تمہیں شہرت چاہیے شہرت لے لو، تم جو چاہتے ہو وہ لے لو، مگر یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لو، یزید کو اپنا مان لو، خلیفہ مان لو. میرے حسمیہ میں امام حسین کہنے لگے کہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دوں گا. وہ ناپاک پلید ہے، وہ زانی ہے، وہ شرابی ہے، وہ جواری ہے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دوں گا. اگر وہ چاہتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں اس کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لوں گا. مگر ایسے فاجر، ایسے فاسق کو میں ہرگز اپنا خلیفہ تسلیم نہ کروں گا جو زنا عام کر دیتا ہو، جو شراب نوشی کرتا ہو، جو زناکاری کرتا ہو. امام حسین سے وہ شرط رکھی تھی جو شرط میرے آقا سے ابو جہل نے رکھی تھی، جو مدینہ کے کافروں نے میرے آقا سے کہا کہ اگر مال و زر چاہیے تو مال و زر لے لو. اسی طریقے سے یزیدیوں نے کہا تھا تمہیں جو چاہیے وہ لے لو، مگر تم یزید کو اپنا خلیفہ مان لو. اے لوگوں یزید کی پیروی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، یزید مر گیا، یزیدی مر گئے، حسین زندہ کل بھی تھے اور آج بھی ہے، اور حسینی بھی کل بھی زندہ تھے اور کل قیامت تک کے حسینی زندہ رہیں گے. تم دیکھ لو دنیا کائنات کے اندر کبھی کسی بچے کا نام یزید نہ ملے گا، مگر ہر بچے کا نام امام حسین، غلام رسول ضرور ملے گا. یہ اللہ کا رحم و کرم ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. بظاہر میرے امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے تھے، ہر لوگوں کی نظروں میں ہارے تھے، مگر انہوں نے سر کٹا کر اپنے جنگ کو جیت لیا ہے. وہ سر کٹا کر جنگ کو جیت گئے ہیں، اور وہ اگر سر نہ کٹاتے تو آج دین اسلام ہم تک نہ پہنچتا. ہمارے سروں پہ جو امامہ ٹوپیاں، ہمارے چہرے پہ جو داڑھی نظر آ رہی ہے، یہ میرے امام حسین کا صدقہ ہے جو بآسانی دین اسلام ہم تک پہنچ گیا ہے. یہ امام حسین کا صدقہ ہے. تم یزیدی ہو اور یزیدیوں کا طور طریقہ اپناتے ہو، اب بھی اپنے گناہوں سے توبہ کر لو. ایک بات بتاؤں تمہیں، اس لیے یزید اور خطرناک آدمی ہے، اتنا بڑا بدکار اور ریاکار آدمی ہے. مدینہ المنورہ جو میرے آقا کی مسجد ہے، مدینہ مسجد میں نبوی میں، اس مسجد نبوی کے اندر یزیدی لشکروں نے اپنے گھوڑے باندھے تھے. اب سوچو ذرا، جس جگہ جانور بندے اس میں پیشاب بھی کی تھی، انہوں نے اپنے پلید بھی کیا تھا، گوبر لید بھی کی تھی، یعنی گھوڑے وہاں پر لید بھی کر رہے ہیں، پیشاب بھی کر رہے ہیں، گندگی بھی کر رہے ہیں. وہ مسجد نبوی ہے جہاں صحابہ نماز ادا کرتے ہیں. میرے آقا کی وہ مقدس پیاری مسجد نبوی ہے کہ جہاں ہم عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں میرے نبی کا روضہ رسول ہے. اس مسجد نبوی میں یزیدی لشکروں نے اپنے گھوڑے باندھے تھے اور مدینہ کی پاک عورتوں سے زنا، اپنے لشکروں سے زنا کرایا تھا. کئی ہزار صحابہ کو قتل کر دیا تھا. اے لوگوں، تمہارا دل کیسے گوارا کر جاتا ہے کہ جب پہلی تاریخ آتی ہے تو تمہارے اندر، تمہارے دلوں کے اندر امام حسین کی محبت جگمگانے لگتی ہے، تمہارے دل کے اندر امام حسین کی محبت کربٹ لینے لگتی ہے، اور تم ڈھولوں کو لے کر گلیے چوراہوں پر یہ پیغام دیتے ہو کہ ہم غلام امام حسین ہیں. اگر تم امام حسین کے سچے غلام ہو تو علماء اکرام کی جماعت کون ہے؟ وہ تمہیں ان کاموں سے روکتی ہے. ڈھول بجا
بجانا حرام ہے، چاہے محرم کا مہینہ ہو چاہے دیگر کوئی مہینہ ہو۔ اور ایک بار اور کان کھول کے سن لیں، آج تم امام حسین کے غلام بتاتے ہو، امام حسین سے محبت کرنے والا اپنے آپ کو بتاتے ہو، ذرا کان کھول کے سن لو، میدان محشر قائم ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جب باپ بیٹے کا نہ ہوگا، کوئی وہاں کسی کا نہ ہوگا، ایسے میں اللہ تبارک تعالیٰ پور جلال عالم میں ہوگا، کسی انبیاء کی ہمت نہ ہوگی وہ اپنے رب سے کلام کر سکے، ایسے عالم میں ایک مقدس ذات ہمارے سرکار کی ہوگی جس کو رب کائنات خود مناتا ہوگا۔ اے میرے محبوب مانگو دیا جائے گا، سر سے اٹھاؤ کہو سنا جائے گا، جس چیز کو کہو گے مانگو گے دیا جائے گا۔ ایسے پرفتن دور میں، ایسے خطرناک دور میں، ایسے سخت دور میں جہاں کوئی کسی سے کلام نہ کر سکے گا، صرف میرے نبی کی ذات ہے۔ ایک طرف میرے نبی جلوہ فرما ہوں گے، دوسری طرف حسنین کریمین جلوہ فرما ہوں گے، اور حسنین کریمین کی امی جان حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے میدان سے، کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان محشر میں امام حسین کا وہ خون سے سنا ہوا کرتا، خون سے سنے ہوئے کپڑے کو لے کر اپنے ہاتھوں سے رب کائنات کی بارگاہ میں کھڑی ہوں گی اور عرض کریں گی میرے مولا یہ دیکھ میرے بیٹے کا خون سے سنا ہوا کرتا ہے جس کو تیری راہ میں اپنے سر سے اپنے سر کو تن سے جدا کر دیا ہے۔ اے میرے رب اس وقت تک میں یہ خون سے سنا ہوا کرتا یہاں سے نہیں لے جاؤں گی جب تک کہ میرے نانا کی ہر ایک امت کو بخش دیا نہ جائے گا، ہر امت کی خطا کو بخش دیا نہ جائے گا۔ اب جب میرے حضرت ام المومنین حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان لوگوں کی جانب دیکھیں گی جو لوگ آج امام حسین کے شہادت کے دن ڈھول بجاتے ہیں، اے لوگوں اگر تمہاری جانب میرے امام حسین کی امی جان نے دیکھ لیا، حضرت فاطمہ نے دیکھ کر اور ارشاد فرمایا، اے ڈھول بجانے والے لوگوں کان کھول کے سن لو، جس دن میرا بیٹا کربلا کے میدان میں شہید ہوا تھا تم لوگ خوشی میں ڈھول بجایا کرتے تھے، تم لوگ جلوس نکالا کرتے تھے، تخت اور تاجی اٹھایا کرتے تھے اور ماتم کیا کرتے تھے، تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی ہے؟ تم ہی لوگوں کی خاطر کربلا کے میدان میں میرے بیٹے نے اپنے پورے گھرانے کو قتل کر دیا ہے۔ ذرا کان کھول کے سن لو، اگر اتنے پوچھ لیا کہ اگر تمہاری غیرت کہاں چلی گئی تھی، تمہیں شرم بھی نہیں آئی تھی کہ میرے بیٹا جس دن شہید ہوا تھا تم نے ڈھولوں سے جلوس نکالا تھا؟ اب بتاؤ ذرا تم فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے، کیا منہ دکھاؤ گے؟ حضور نے پوچھ لیا، اے لوگوں میرے امت کے لوگوں سن لو، تم نے میرے نواسے کی شہادت کے دن ڈھول بجایا، کیا تمہیں معلوم نہ تھا جب میرا بیٹا روتا تھا تو میرا کلیجہ ہل جایا کرتا تھا، مجھے اپنے نواسے کا رونا گوارا نہ تھا، مگر تم نے میرے بیٹے کی شہادت کے دن ڈھول بجایا تو مجھے کیسے گوارا ہو جائے گا؟ اور ایک چیز اور کان کھول کے سن لو لوگوں، اگر میں میدان محشر میں کسی امام حسین نے یا حسن نے یا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یا میرے آقا نے تمہیں اپنی نظر سے پھیر دیا ہے یا نظر رحمت سے ہٹا دیا تو سن لو تمہارا کون پرسان حال ہوگا؟ میدان محشر میں تمہیں کون پوچھے گا؟ تمہیں کون اپنا کہے گا؟ ذرا کان کھول کے سن لو، آج سینہ کوٹ کر سینہ پیٹ کر تم محبت اظہار کرتے ہو، امام حسین کی محبت کا اظہار کرتے ہو، ذرا تمہیں شرم بھی نہیں آتی ہے کہ میدان محشر میں رب کے سامنے کیا جواب دو گے، حضور کے سامنے کیا جواب دو گے؟ امام حسین نے پوچھ لیا، اے لوگوں میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا تھا، تمہاری خاطر اپنے سر کو تن سے جدا کروا دیا، تمہاری خاطر میں نے پورے پریوار کو قتل کروا دیا، شہید کروا دیا، ایک ایک کر کے خدا کی راہ میں قتل کروا دیا، شہید کروا دیا۔ تو اے لوگوں کان کھول کے سن لو، تم امام حسین کے سامنے کیا جواب دو گے؟ تمہارا چہرہ شرم سے اٹھے گا نہیں، تم حسین کے سامنے کیا جواب دو گے؟ ان کے سامنے نظروں سے نظر نہ ملا پاؤ گے۔ اور پہلی بات تو یہ ہے کہ مر کر اگر قبر میں پہنچو گے اور قبر میں میرے آقا جلوہ فرما ہوں گے، اگر وہاں میرے آقا نے پوچھ لیا، اے لو مر کے تو یہاں آیا، تو مرنے کے بعد مرنے سے پہلے بہت ڈھول بجایا کرتا تھا، میرے نواسے کی شہادت کے دن تو ڈھول بجایا کرتا تھا۔ ایک بات اور کان کے سن لو، جو گناہ کرتے ہیں اور جو گناہ میں شامل ہوتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں اور ظلم کو سہتے ہیں، وہ بھی ظالم ہوا کرتے ہیں۔ جو ڈھول بجاتے ہیں، تم چندہ دیتے ہو، تم برابر کے شریک ہو، کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ چندہ دے کر ہم بائیکاٹ کر دیں، ہم چندہ دے دے کچھ کریں، ہم ڈھول دیکھنے نہیں جائیں گے، ہم ان میں شریک نہیں ہیں، مگر پیسے دینا پڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، برا مان جائیں گے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ان لوگوں سے ہے۔ تو تمہیں پرواہ تو لوگوں کی رضا کی ہے، تمہیں پرواہ تو لوگوں کی رضا کی ہے، تمہیں امام حسین کی رضا کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں میرے نبی کی رضا کی پرواہ نہیں ہے، تمہیں اپنے رب کی رضا کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر تم یہ سوچتے کہ اگر میرے رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تو تم چندہ نہ دیتے، تم سوچتے میرے نبی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے تم چندہ نہیں دیتے، تم سوچتے کہ چندہ کس لیے جا رہا ہے؟ اس دن امام حسین شہید کر دیے گئے ہیں، اس دن یہ ڈھول بجایا جائے گا، اس حرام کام کے لیے تم پیسہ دے رہے ہو، تم گناہ کبیرہ میں برابر کے شریک ہو۔ کان کھول کے سن لینا، جس طریقے سے یزید کی لوگوں کا حال ہوگا کل تمہارا بھی وہی حال ہوگا، کیونکہ انہوں نے شہید کر کے ڈھول بجائے تھے اور
तुम शहादत के दिन ढोल बजा रहे हो तो तुम में और उनमें कोई फर्क नहीं है, तो जो अंजाम उनका होगा वही अंजाम तुम्हारा होगा। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं जो जिस कौम की मुसाबियत करेगा, जो जिस कौम की पैरवी करेगा, उसी कौम के साथ उसका अंजाम होगा। तुम यजीद पलीदियों के साथ तौर तरीकों को अपना रहे हो, उनकी पैरवी कर रहे हो ढोल बजा बजा के, क्योंकि ढोल उन्होंने बजाया था, घी के चराग उन्होंने जलाए थे। आज कौम मुस्लिम जो अपने आप को इमाम हुसैन का गुलाम मानती है, अपने आप को गुलाम इमाम हुसैन समझती है, और वो भी ढोल बजाती है, ढोल बजाने के लिए चंदा देते हैं। ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, बजाने वाले, बजवाने वाले और चंदा लेने और देने वाले तमाम की तमाम अंजाम उन यजीदियों के साथ होगा जिनने इमाम हुसैन को सताया, जिनने इमाम हुसैन को शहीद किया है। अगर तुम चाहते हो करबला के मैदान में इमाम हुसैन तुम्हारी शफाअत करें, तुम चाहते हो करबला के मैदान में हुजूर आपकी शफाअत करे, तो अब भी गुनाहों से तौबा कर लो, अब भी अपनी खताओं से तौबा कर लो। कान खोल के सुन लो, अगर आज तुमने अपने गुनाह से तौबा ना किया, आज अपनी खताओं से तौबा ना किया, तो करबला के मैदान में जब कोई किसी का ना होगा, हर तरफ इंसान, हर मुसलमान अपने आका की जानिब देखता होगा कि मेरे आका इरशाद फरमा दे जन्नत में जाने का तो जन्नत में चला जाऊं, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुल जाए। मगर उन लोगों के लिए मेरे आका इरशाद नहीं फरमाएंगे जिन लोगों ने मेरे हुजूर के नवासे के दिन, शहादत के दिन ढोल बजाए थे। आका नजरे रहमत नहीं फरमाएंगे, उनकी शफाअत नहीं फरमाएंगे। अगर बिला तौबा मर गए तो मेरे आका तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे। ऐ ढोल बजाने वालों, ऐ चंदा ढोल में देने वालों, करबला के दिन ढोल बजाने वालों, मेला सजाने वालों, तुम्हारी तरफ मेरे आका नजरे रहमत नहीं फरमाएंगे, तुम्हारी शफाअत नहीं करेंगे अगर बिना तौबा के मर गए। इसीलिए अभी वक्त है कि तौबा कर लो, अभी वक्त है अपने गुनाहों से तौबा कर लो। अगर तुम जन्नत में जाना चाहते हो, मैं तो ये सोचता हूँ कि ना जाने आज कौम मुस्लिम को क्या हो गया है, जर्रा बराबर भी एहसास नहीं होता। सुबह से शाम तक जितने गुनाह किए हैं, रात को जब अपनी चारपाई पे लेटो तो सीने पे हाथ धर के ये सोच लेना कि आज सुबह से शाम तक मैंने कितने गुनाह किए हैं, अपने रब का कितना हुक्म माना है, हुजूर का कितना हुक्म माना है, रब्बे कायनात का कितना हुक्म माना है। ऐ लोगों कान खोल के सुन लेना, जब तुम सुबह से शाम तक के गुनाहों का अपना हिसाब ना दे सकोगे, सुबह से शाम तक अपने गुनाहों की तुम हिसाब ना कर सकोगे, तो कान खोल के सुन लो जो पूरी जिंदगी तुमने बिताई है, रब्बे कायनात की बारगाह में उन गुनाहों का कैसे हिसाब दोगे। हर वक्त का तुम्हें हिसाब देना होगा, जर्रे जर्रे का हिसाब देना होगा, पाई पाई का हिसाब देना होगा। जब रात को लेटो तो सोचो तुमने रब से वादा किया नमाज पढ़ेंगे, नमाज नहीं अदा करते हो, हुजूर से वादा किया नमाज पढ़ेंगे, नमाज अदा नहीं करते हो, तुमने रहमान के हुक्म को टाला है, शैतान के हुक्म पर अमल किया है। ऐ शैतान के हुक्म पर अमल करने वालों, कान खोल के सुन लो, तुमने शैतान की बात को माना है, उसकी बात पे अमल किया है, तो उसकी बात पे अमल किया है तो जो अंजाम शैतान का होगा वही अंजाम उसके चेले चपाटों का होगा, वही उसके हुक्म पर अमल करने वालों का होगा। क्योंकि तुमने सारी जिंदगी अपने नफ्स की पैरवी की है, अपने नफ्स के गुलाम बन चुके हो। तुमने मालूम है कि इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में तक नमाज को कज़ा ना किया, पूरी जिंदगी नमाज को ना छोड़ा, और करबला दुनिया से जाते जाते आखिरी सजदा देकर ये पूरी दुनिया कायनात को पैगाम दे दिया है। ऐ लोगों, माल चला जाए तो दे दो, जान चली जाए तो दे दो, इज्जत चली जाए तो दे दो, हुर्मत चली जाए तो दे दो, हर चीज चली जाए तो दे दो, मगर ईमान न जाने देना। हर किसी सूरत में भी नमाज माफ नहीं है, तुम्हें हर हाल में नमाज को अदा करना है। नमाज है क्या? नमाज अपने रब की बारगाह में सर को झुकाने का नाम है, सजदा करने का नाम है। अगर तुम रब के बंदे होने के बावजूद भी रब की बारगाह में सर ना झुका सकोगे, सजदा ना कर सकोगे, तो ऐ लोगों कान खोल के सुन लो, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक बनाई गई है। तुम कैसे बेवफा इंसान हो, दुनिया के हर काम के लिए तुम्हारे पास वक्त होता है, दुनिया के हर काम के लिए तुम्हारे पास टाइम हुआ करता है, मगर तुम्हें अपने ही रब की बारगाह में अपने सर को झुकाते हुए शर्म महसूस होती है, और हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचाते हुए शर्म महसूस होती है, और जन्नत में जाने का दावा करते हो। पूरी सुबह से शाम तक सोचना, जब चार पाई पे लेटो, कि हमने जन्नत में जाने का कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि जिसकी बदौलत मेरे आका हमारी शफाअत करेंगे, जिसके वजह से हसनैन करीमैन हमारी शफाअत करेंगे, हजरत फातिमा ज़हरा हमारी शफाअत करेंगी। पहले कान खोल के सुन लेना और हिसाब कर लेना कि जर्रा बराबर भी हर चीज का हिसाब देना होगा। रब्बे कायनात की बारगाह में नफसी नफसी का आलम होगा। तमाम अंबिया कह देंगे इज़हबू इला गैरी, मेरे आका इरशाद फरमाएंगे अना लहा, ऐ लोगों इधर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बना हूँ। मगर कान खोल के सुन लेना, उन्हीं लोगों से मेरे आका इरशाद फरमाएंगे जो मेरे इमाम हुसैन के वफादार होंगे, और जो लोग इमाम हुसैन के गद्दार हैं, जो ढोल बजाते हैं, जो हरामकारी करते हैं, शराब पी के ढोल बजाते हैं और एक वक्त की नमाज अदा नहीं करते। ऐ लोगों सोचो, तुम लोगों के लिए मेरे आका अना लहा नहीं फरमाएंगे, तुम लोगों के लिए मेरे आका इज़हबू इला गैरी फरमा देंगे कि तुम यहाँ से चले जाओ,
میری نظروں کے سامنے سے چلے جاؤ. تم نے میرے نواسے کے دل کو دکھایا ہے, تم نے میری بیٹی کے دل کو دکھایا ہے. جب تم دنیا کے اندر تھے, تم نے ایسے کون سا کام کیا جس سے میرا نواسا راضی ہو جائے, جس سے میری بیٹی راضی ہو جائے. آج نماز ہم نہیں پڑھتے, مگر کان کھول کے سن لو, وہ نبی کی لاڈلی بیٹی حضرت فاطمہ پوری رات سجدے میں گزار دیا کرتی تھی. جب فجر کا وقت آتا تو رب کائنات کی بارگاہ میں عرض کرتی, اے میرے مولا, تو نے رات اتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیرے محبوب کی بیٹی یہ دل کھول کے سجدہ نہ کر سکی. اے میرے عالم رب کائنات, کوئی ایسی رات بنا دے کہ جس کے تیرے محبوب کی بیٹی دل کھول کے سجدہ کر سکے. اے لوگو, تم کیسے مسلمان ہو کہ محرم کا مہینہ آتے ہی تمہاری محبت جاگ اٹھتی ہے, محرم کا مہینہ آتے ہی اور چہلم کا مہینہ آتے ہی تمہیں امام حسین کی یاد آتی ہے. پوری سال کہاں سو جاتے ہو, پوری سال تمہیں امام حسین کی یاد نہیں آتی کہ امام حسین نے نماز کو قضا نہ کیا, کبھی کسی کو ستایا نہیں, کبھی کسی کو پریشان نہ کیا. اگر میرا حسین چاہتا تو کربلا کے میدان میں کوئی یزیدی زندہ بچ کے نہ جاتا, مگر یہ وہ حکم رب ربانی تھا, وہ میرے رب کائنات کا حکم تھا کہ امام حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے. کیونکہ ادھر شہید ہونا تھا, شہید ہو کر کبھی زندگی میں جنگ ایسا نہیں ہوتی کہ آپ کو سامنے والے کو مار کے جنگ جیتی جاتی ہو. کبھی کبھی زندگی میں ایسے موڑ بھی آتے ہیں, خود کو قتل کر کے بھی زندگی جیتی جاتی ہے, جو کربلا کے میدان میں امام حسین نے کیا ہے. آپ لوگ کان کھول کے سن لیں, جس رات 10ویں محرم کی رات تھی اور 10ویں محرم کی رات تھی, اس رات بھی امام حسین کے قبیلے کے قافلے کے اندر, اس قبیلے کے خیمے کے اندر قرآن مقدس کی تلاوت کی آوازیں آیا کرتی تھی. تمام لوگ بھوکے پیاسے تھے. اس دور میں نمازیں نہ چھوڑی, اس دور میں بھی روزہ نہ چھوڑا, قرآن کی تلاوت کو نہ چھوڑا. آج ہم کیسے مسلمان ہیں, مسجدیں ہماری ویران ہیں, سب کچھ مسجدوں میں سہولیت موجود ہے, پنکھا موجود ہے, اچھی صفے موجود ہیں, گرمی میں ٹھنڈی ہوا کا انتظام ہے اور ٹھنڈ میں گرمی ہوا کا انتظام ہے. وضو کرنے کے لیے گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا انتظام کر دیا جاتا ہے, سردیوں میں گرم پانی کا انتظام کر دیا جاتا ہے. اتنی سہولیت نمازیوں کے لیے موجود ہے, اس کے باوجود بھی ہم مسجدوں سے دور ہیں, اس کے باوجود بھی ہم سجدہ کرنے کو تیار نہیں ہیں. ذرا یاد کرو صحابہ اکرام کی زندگی کو, جب وہ جنگ کرنے کے لیے جایا کرتے تھے, پیروں میں چپل نہ ہوا کرتی تھی, ہاتھوں میں ہتھیار نہ ہوتے, مگر نماز کا وقت آ جاتا, چاہے پہاڑی ایریا ہو, چاہے ریتزار ہو, چاہے ریگستان ہو, چاہے سب نیچے بچھانے کو کچھ نہ ہو, مگر اپنی پیشانی کو پتھروں پہ رکھ دیا کرتے تھے, اپنی پیشانی کو گرم ریت پہ رکھ دیا کرتے تھے, مگر ایک وقت کی نماز کو قضا نہیں کرتے. اے لوگوں, کان کھول کے سن لو, اپنے دل پہ ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہوتا, اور احساس تب نہیں ہوتا ہے جب انسان اپنی نفس کا غلام بن جاتا ہے. انسان کو احساس تب نہیں ہوتا ہے جب اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. تمہیں دنیا کے ہر کام کے لیے وقت ملتا ہے, مگر جس رب نے تمہیں پیدا کیا, اس رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے وقت نہیں ملتا ہے. رشتہ داریوں میں چلے جاتے ہو, ہر جگہ چلے جاتے ہو, اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک پیغام اور دینا چاہتا ہوں کہ آپ سوچتے ہیں, آپ چھوٹا سا پیغام اور نظر کر لیں. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا کائنات ہر انسان کبھی احمد رضا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کبھی خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں جاتے ہیں, کبھی غوث الورا کی بارگاہ میں جاتے ہیں, اپنا حال دل سناتے ہیں, اپنی پریشانیوں کو سناتے ہیں, ہر کچھ سناتے ہیں. مگر یاد رکھنا, تم احمد رضا کی چوکھٹ پہ اپنے سر کو پیٹ پیٹ کر تم مر جاؤ, مگر احمد رضا کی مزار سے یہ صدا آئے گی, اے میری چوکھٹ پہ سر پیٹنے والے, اے میری بارگاہ میں حاضر ہونے والے, اگر تو چاہتا ہے تیری دعا کو سن لیا جائے, تیری پریشانیوں کو دور کر دیا جائے, تو پہلے اپنے گھر جا, اپنے ماں باپ کو راضی کر لے, اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے, اپنے باپ کی پیشانی کو چوم لے, اپنے باپ کو راضی کر, تب میری بارگاہ میں ہاں تیری سنی جائے گی. اور تم خواجہ غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اپنی پیشانی کو پیٹ پیٹ کر مر جاؤ, اپنی پیشانی سے خون نکال لو, بارگاہ خواجہ سے یہی آواز آئے گی, اے نادان, میری بارگاہ میں پیشانی کو پیٹنے والے, میری پیشانی میں آنکھوں اپنی اشکوں کو بہانے والے, میری بارگاہ میں آنے سے پہلے اپنی ماں کے قدموں کو چوم لے, اپنے ماں کو راضی کر لے. یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے, پہلے ماں باپ کو راضی کر لے, تب یہاں آ, تیری دعا قبول کر دی جائے گی. دنیا کی کسی ولی کی بارگاہ میں چلے جاؤ, اگر ماں باپ ناراض ہیں تمہاری کوئی دعا قبول نہ ہوگی. اب سوچو ذرا, جب ماں باپ کی ناراضگی میں امام محمد رضا اپنی بارگاہ سے تمہیں ہٹا دیں, خواجہ غریب نواز اپنی بارگاہ سے نکال دیں, غوث الورا تمہاری دعا کو قبول نہ کریں, تو سوچو ذرا, جس سے میرا حسین ناراض ہو جائے, اس کی دعا رب کائنات کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جس سے حسنین کریمین ناراض ہو جائیں, اس کی دعا رب کائنات کیسے قبول کر سکتا ہے؟ جس سے میرے نبی کی لاڈلی ناراض ہو جائیں, اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے گی؟ زندگی تم بھر دعا مانگتے رہو, اپنی پیشانی کو پٹکتے رہو کسی ولی کی بارگاہ میں, اس وقت تک تمہاری دعا قبول نہ ہوگی جب تک کہ گناہوں سے توبہ کر کے اپنی ماں کے قدموں کو نہ چوم لو اور میرے حسین کو راضی نہ کر لو. اگر تم چاہتے ہو حسین راضی ہو جائے تو 1 محرم سے لے کر 10 محرم تک غربا مساکین کی مدد کرو, لنگر لٹاؤ, قرآن خوانیاں کرو, اور یہ ڈھول تماشے بند کر دو. کرام کاتبین جو تمہارے کاندھے پہ بیٹھے ہیں, یہ ہر لمحات کی تمہاری رجسٹری کر رہے ہیں, ہر
ہر بدی اور برائی لکھ رہے ہیں، تم کہاں بچ کے جاؤ گے؟ تم کتنے بہانے ملا لو مگر تم بچ نہیں سکتے۔ میرا رب ہر چھپی اور کھلی چیز جانتا ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے، تمہارے دلوں کے راز کو سنتا ہے۔ تو بس یہی میرا کہنا ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ امام حسین تم سے راضی ہو جائیں، نبی راضی ہو جائیں، اور تم جنت میں جانے کی خواہش رکھتے ہو، جنت میں جانے کی تمنا رکھتے ہو، تو تم پہلے اپنے گناہوں سے توبہ کر لو۔ میں تو تم سے بس یہی کہتا ہوں، مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ جب پہلا محرم شروع ہوتا ہے، چاند کرتا ہے، تو تمہارے اندر نہ جانے کون سی کھجلی اٹھ بیٹھتی ہے کہ تم ڈھولوں کو سوارنے لگ جاتے ہو، چندہ کرنے میں لگ جاتے ہو۔ مسجد کا چندہ نہیں کرتے، امام کی تنخواہ کا چندہ نہیں کرتے، اور لوگ دیتے بھی نہیں ہیں۔ جب محرم کا مہینہ آتا ہے 250 300 یا 500 چندہ کیا جاتا ہے، ہر انسان خوشی خوشی دے دیتا ہے، مگر مسجد کے جب چندہ کیا جاتا ہے تو 50 روپے یا 100 روپے نہیں نکلتے ہیں، امام کی تنخواہ کے پیسے نہیں نکلتے ہیں۔ اے لوگو، اللہ کی راہ میں تمہارے لیے پیسہ نہیں ہے۔ جس اللہ نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، جس اللہ نے تمہیں اپنے نعمتوں سے اپنے حبیب کے صدقے میں نوازا ہے، تم اسی کی راہ میں پیسہ دینے سے قاصر ہو، اسی کی راہ میں پیسہ دینا تمہارے پاس نہیں ہے، تمہاری جیب خالی ہو جاتی ہے۔ اور ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں جو حرام کام کے لیے بہت جلدی ممبر بن جاتے ہیں، کمیٹی بنا کے تیار کر لیتے ہیں، ایسی پوری کمیٹی اور وہ چندہ دینے والی تمام کمیٹی کے ساتھ میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کوئی بچانے والا مائی کلال نہ ہوگا کہ جس سے حضور راضی ناراض ہو جائیں، جس سے حسنین کریمین ناراض ہو جائیں، جس سے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا ناراض ہو جائیں۔ بتاؤ ایسا پھر کون سی ذات ہے جو میدان محشر میں تمہاری شفاعت کر کے تمہیں جنت میں لے جائے؟ تو اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اگر تم ڈھول بجاتے ہو تو تم حسینی نہیں ہو، اگر تم ڈھول بجاتے ہو تم حسنی نہیں ہو، اگر تم ڈھول بجاتے ہو تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے وفادار نہیں ہو، اگر تم ڈھول بجاتے ہو، ڈھول میں شریک ہوتے ہو، ڈھول میں چندہ دیتے ہو، تو تم میرے نبی کے سچے امتی نہیں ہو۔ کان کھول کے سن لینا، جب تم نبی کے سچے امتی نہیں ہو، جب تم حسین کے نہ ہو سکو گے تو میرے نبی کے کیا ہوگے؟ جب تم حضرت فاطمہ کے نہ ہو سکے تو میرے نبی کے کیا ہوگے؟ اور جب نبی کے جو نبی کا نہیں ہے وہ رب کا نہیں ہے، اور جو رب کا نہیں ہے اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہے۔ تو کان کے کھول کے سن لو، چندہ کرنے والوں، چندہ دینے والوں، ڈھول دیکھنے والوں اور ڈھول بجانے والوں، کان کھول کے سن لو، اگر تمہیں جنت میں جانا ہے، تمہیں امام حسین کی شفاعت چاہنی ہے، تم چاہتے حضور شفاعت کریں، تو تم اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، یہ ڈھول تماشے بند کر دو۔ لوگ کہتے ہیں کہ اگر محرم میں ڈھول نہ بجایا جائے تو لوگ فاتحہ دلانا بند کر دیں گے، لوگ بھول جائیں گے 10 محرم کب ہے۔ میں ان سے نادانوں سے کہنا چاہتا ہوں، 11ویں شریف آتی ہے اس میں تو ڈھول بجتا نہیں ہے، تو لوگ غوث البراء کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ 12ویں شریف آتی ہے اس میں تو ڈھول بجتا نہیں ہے، میرے آقا کی پیدائش کا دن ہے، تو لوگ 12ویں شریف پوری دنیا کائنات کے اندر کیوں مناتے ہیں؟ ایک بات کان کھول کے سن لو، یہ جو محرم کا رواج ہے نا، یہ صرف ہندوستان کے اندر ہے، اور دمشق کے اندر جہاں مسجد ہے، جہاں میرے امام حسین کا مزار مقدس ہے کربلا میں، وہاں یزیدی لوگ ڈھول بجاتے ہیں، اور صرف ہندوستان کے اندر یہ رواج خرافات ہے، صرف ڈھول بجانا محرم کے مہینے میں، ورنہ دنیا کائنات کے اندر کسی ممالک میں چلے جاؤ، کہیں تمہیں ڈھول بجانے والا نظر نہیں آئے گا محرم کے مہینے میں۔ یہ صرف خرافات یہ ہندوستان کے اندر موجود ہے۔ اے لوگوں سن لو، کوئی سا مہینہ آتا ہے، کوڑوں کا مہینہ آتا ہے، ہم پوری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ڈھول نہیں بجاتے۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہم خیر مقدم استقبال کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ کوئی ڈھول نہیں بجاتا۔ کیوں نہیں بھولتے؟ رمضان کے مہینے کو نہیں بھولتے، عید کے مہینے کو نہیں بھولتے، بقرہ عید کے مہینے کو نہیں بھولتے، مدار صاحب کے مہینے کو نہیں بھولتے، اعلیٰ حضرت کا عرس منایا جاتا ہے سفر کے مہینے کو نہیں بھولتے، ہم 11ویں 12ویں شریف کو نہیں بھولتے، تو آخر کار اگر ڈھول نہیں بجائیں گے تو محرم کو کیسے بھول جائیں گے؟ ارے کیوں بھولیں گے؟ جب پہلی تاریخ آئے تو روزہ رکھو، پہلی تاریخ آئے تو لنگر لٹاؤ، پہلی تاریخ آئے تو اپنے دلوں کو سجاؤ، اپنے دلوں کو قرآن کی تلاوت سے سجاؤ، نماز کثرت سے پڑھو، روزہ رکھو، اور دوسروں کو ہدایت دو، دوسروں کو سمجھاؤ یہ غلط بات ہے، چراغا نہ لے جاؤ تخیہ۔ یہ تاجیہ داری کیا ہے؟ ان لوگوں میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ وہ لوگ اپنے ہاتھوں سے بت بناتے ہیں اور بت بنا کے ان کی پوجا کرتے ہیں، آج ہم اپنے ہاتھوں سے تخت بناتے ہیں، تاجیہ بنا کر اس کو اپنے کاندھوں پر رکھ کر پورے گاؤں میں گھماتے ہیں، بچے اس کے نیچے سے نکلتے ہیں، لوگ اس کی چادر کو چومتے ہیں، اس تخت کے آگے اپنی دعا مانگتے ہیں۔ اے لوگوں، یہ خرافاتیں ہیں، تمہاری عقل کہیں چگنے گئی ہے کیا؟ تم عقل مند نہیں بلکہ عقل مند ہو، اگر عقل مند ہوتے تو دیکھ لیتے تم کس قوم کی مشابہت کرتے ہو۔ پتھروں کی مورتی بنا کر ان کی آگے پرساد چڑھاتے ہیں، ان کے آگے ہاتھ جوڑ کر دعا مانگتے ہیں، اپنے بھگوان سے دعا مانگتے پتھر کی مورتیوں سے۔ آج ہم تخت کے آگے اپنی شیرنی کو رکھ کر دعا مانگتے ہیں، کس لیے مانگتے ہیں؟ وہ لکڑی کا بت بنا کر آج تم اس کو اپنے کاندھے پر لے کر گلی گلی گھماتے ہو، اس کے آگے بیٹھ کے فاتحہ پڑھتے ہو، لوگ اس کے آگے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتے ہیں۔ آخر میں کہنا چاہتا ہوں، وہ لکڑی کا تاجیہ کیا ہے؟ وہ لکڑی کا بت خانہ تم نے بنا دیا ہے، وہ کیا ہے؟ آخر کار ماجرا کیا ہے؟ ہاں حدیث اتنا بات علماء نے ضرور فرما دیا ہے کہ اگر واقعی
واقعی تمہیں امام حسین کا روزہ مبارک کا نقشہ بنانا آتا ہو تو امام حسین کے روزے کا نقشہ بنا کر ایک جگہ رکھ دو، جیسے کہ بارہویں شریف میں ہم تبرکات کے نقشے بناتے ہیں، مساجدوں کے نقشے بنا کر رکھ دیتے ہیں، لوگ بارہویں شریف میں زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر روزہ امام حسین کا اگر نقشہ بنا سکو تو اس کا نقشہ بنا کر ایک جگہ رکھ دو، تاکہ جو لوگ غریب ہیں وہاں جا نہ سکے، ان وہاں جا کر زیارت نہ کر سکے، وہ یہاں امام حسین کے روزے کو دیکھ کر امام حسین کے روزے کو دیکھ کر امام حسین کی محبت کو اپنے دل میں اور بڑھا سکیں۔ یہ اجازت ہے، مگر یہ طرح طرح کے اتنے لمبے لمبے تاجیے جس کو رسیوں سے باندھا جاتا ہو، لوگ اسے روکتے ہیں۔ یہ خرافات بتاؤ تمہارے دل کو کیسے گوارا کر دیتی ہے، اوپر سے مقابلہ کرتے ہیں کہ کون جیتا کون ہارا ہے۔ یہ خرافات اپنے دل سے نکال دو، تاجیہ بنانا خرافات ہے۔ اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم تاجیہ بناتے تھے، ایک سال ہم نے تاجیہ نہیں بنایا تو ہمارا بچہ بیمار پڑ گیا، ہمارا فلاں کام میں گھاٹا ہو گیا۔ تو ایک بات کان کھول کے سن لے، جتنی خرافاتیں ہیں، جتنے گناہ ہیں، یہ سب شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں۔ شیطان تم سے کام کرواتا ہے، جب تک کہ تم گناہ کرتے رہو گے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، کام میں گھاٹا نہیں ہونے دے گا۔ مگر جس دن تم تاجیہ بنانا بند کر دو، تاجیے میں چندہ دینا ڈھول میں بند کر دو، شیطان تمہارا نقصان کر دے گا، تاکہ تمہارا ذہن اس جانب پہنچ جائے کہ جب تک کہ ہم نے تاجیے میں ڈھول دیا، تاجیہ بنایا، ہم نے محرم میں ڈھول بجانے کے لیے پیسہ دیا، تب تک کہ ہمارا معاملہ ٹھیک رہا، ہمارا بچہ ٹھیک رہا۔ مگر جب سے ہم نے چندہ دینا بند کر دیا، ہمارا بیٹا بیمار پڑ گیا، ہمارے کاروبار میں گھاٹا ہو گیا۔ یہ ذہن سے اپنے بات نکال دو، یہ شیطان کی خرافاتیں ہیں، تمہارا ذہن بھٹکانے کے لیے، تمہارا ایمان تباہ و برباد کرنے کے لیے۔ کیا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب نے دعا مانگی ہے کہ ہمارا بچہ بیمار صحیح ہو جائے تو ہم تخت بنوائیں گے، اپنی طرف سے تاجیہ بنوائیں گے، ہمارا بچہ ٹھیک ہو گیا، ہم نے تاجیہ بنوا دیا، پہلے دعا مانگتے رہے، ہمارا بچہ ٹھیک نہ ہوا۔ اب کان کھول کے سن لے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو اتنی طاقت و قوت دی ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی کی شکل اختیار کر سکتا ہے، دن کو رات بھی کر سکتا ہے، رات کو دن بھی کر سکتا ہے، مرے ہوئے کو زندہ بھی کر سکتا ہے، زندہ کو مار بھی سکتا ہے۔ یہ شیطان کو اللہ نے طاقت و قوت دی ہے۔ اگر تمہارا بچہ بیمار ہے، تم نے یہ تخت کے آگے دعا مانگی، کیونکہ یہ گمراہیت ہے، تخت ایک بت کی مانند ہے، غیر قوم کی طرح تم مشابہت کر رہے ہو، ان کا طور طریقہ اپنا رہے ہو۔ یہ ایمان والوں کی کمی نہیں ہے، یہ ایمانداروں کی کام نہیں ہے، بلکہ یہ بے مانوں اور گمراہوں کا طور طریقہ ہے جو تم اپنا رہے ہو۔ تو تم نے غلط کام کے لیے دعا مانگی کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میں تخت بنواؤں گا، شیطان نے تمہارے بیٹے کو ٹھیک کر دیا۔ اب تمہارے ذہن میں آیا کہ ہمارے امام حسین نے ہماری دعا قبول کر لی، ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا۔ کیسے تمہارے ذہن ہیں؟ اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، خود علم دین سیکھو، اپنے بچوں کو سکھاؤ، کیونکہ شیطان نے اللہ نے شیطان کو اتنی قوت دی ہے کہ ادھر تم نے بری دعا خرافات مانگی کہ میں تخت بنواؤں گا، میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے، میں اگلے سال اپنی طرف سے ڈھول کی کتنے ڈھول دوں گا، میرا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ آپ کا بچہ ٹھیک ہو گیا، آپ نے ڈھول دے دیا، آپ کے ذہن میں یہ ہوا کہ امام حسین نے شفا عطا کر دی ہے۔ معاذ اللہ، اپنے دلوں کو نور ایمان سے بھر لو، اپنے دماغ کی کھڑکی کھولو۔ کیا تمہارے دل یہ گواہی دیتا ہے کہ ایک تخت جس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی ویلو نہیں ہے، جس کا کوئی مرتبہ مقام نہیں ہے، اس کو اپنے کاندھوں پہ بیٹھائے پھر رہے ہیں، اپنے ماں باپ کی کوئی عزت نہیں کر رہا ہے، تخت کو چوم رہا ہے، اپنے ماں باپ کے ہاتھوں کو نہیں چوم رہا ہے، دعا سب سے کرا رہا ہے، تخت کے آگے دعا مانگ رہا ہے۔ اگر تمہیں چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے ماں باپ سے دعا کراؤ۔ اگر دنیا کائنات کا ہر انسان ایک طرف ہو جائے اور تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کر دیں تو کسی کی ہمت نہیں ہے تمہارے آنے والی نصیبوں کو ٹال دے، تمہاری مصیبتوں کو ٹال دے۔ اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو پوری دنیا تمہارے لیے دعا کرے مگر تمہاری مصیبت ٹلنے کا نام نہ لے گی۔ بس تم سے آخری بات یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اے لوگو، بس یہ تخت تاجیہ داری کو بند کر دو، ڈھول تماشے کو بند کر دو، چندہ دینا بند کر دو، ورنہ کان کھول کے سن لو، میدان محشر میں تم امام حسین کے سامنے کھڑے ہوگے۔ اگر امام حسین نے پوچھ لیا، اے شخص بتا تو نے کیوں ڈھول بجایا میری شہادت کے دن، اے شخص بتا تو نے میرے ڈھول کے لیے چندہ کیوں دیا تھا جبکہ شریعت میں ڈھول بجانا حرام ہے۔ اگر امام حسین نے پوچھ لیا تو ذرا بتاؤ، سینے پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل پر کیا جواب دو گے امام حسین کو؟ حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا، کیونکہ ماں اپنے بیٹوں سے محبت ہر ماں کرتی ہے، اور ایک ماں کے بیٹے کے انتقال کے دن تم ڈھول بجاؤ، یہ دنیا میں کسی ماں کو گوارا نہ ہوگا کہ اگر اس کا بیٹا مرا ہو، جس دن مرا ہو پڑوسی اسی دن اگر ڈھول بجا دے تو ماں لڑنے پہ آمادہ ہو جائے گی کہ اس دن میرا بیٹا مرا ہے، ہر سال تو اسی دن ڈھول بجاتا ہے، لڑنے کو آمادہ ہو جائے گی۔ تو سوچے ذرا ام المومنین حضرت فاطمہ کیوں ناراض نہ ہو کہ جس دن امام حسین شہید کر دیے گئے، آج تم انہی کی محبت میں دعویٰ کرنے والوں، انہی کے غلام کو کہنے والوں، انہی کے غلام ہونے کے باوجود بھی انہی کے انتقال کے دن تم ڈھول بجاتے ہو۔ حضرت فاطمہ نے پوچھ لیا تو کیا جواب دو گے؟ میرے نبی نے پوچھ لیا، اے میری امتی ذرا یہ تو بتا، تو نے میرے نواسے کے قتل کے دن، شہادت کے دن تو نے ڈھول کیوں بجایا؟ تو تو
بتا میرے نبی کو کیا جواب دے گا؟ کس کو منہ لے کر تو نبی کی بارگاہ میں جائے گا؟ کون سا منہ لے کر امام حسین کی بارگاہ میں جائے گا؟ اور کون سا منہ لے کر تو رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ اس دن تو رب پر جلال میں ہوگا، اتنا جلال میں ہوگا کسی کی ہمت نہ ہوگی جو رب سے کلام کر سکے۔ تو میں بس اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، میں معتبانہ گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے کہ کوئی بھی چندہ نہ دے ڈھول میں، کوئی ڈھول نہ بجائے، کوئی چندہ نہ دے، یہ خرافات بند کر دو اور صرف امام حسین کی محبت میں قرآن کی تلاوت کرو، امام حسین کی محبت میں لنگر لٹاؤ، شربت کا لنگر لٹاؤ، کھچڑے کا لنگر لٹاؤ، جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کرو، پکے حسینی بن کے دکھاؤ، آج سے اپنے گناہوں کو توبہ کرو۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں کہی گئی ہیں ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حقیقت میں ہمیں غلام غوث بن کر زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔